بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سوال اور اس طالب علم کے جواب. میرا نام محمد انس بن عادل ہے اور میں کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جو میرا سوال ہے اس کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلٹی سے ہے. اور کسی بھی ملک میں جب کوئی پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہوتا ہے یا کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل کیوس ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بحران ہوتا ہے، تو وہ ملک کو چاہیے کہ وہ الیکشنز کی طرف جائے. اور میرے اپنے انالیسس کے حساب سے پاکستان کو اس وقت جو اکنامک حالات ہو رہے ہیں، بہت ضرورت ہے کہ پاکستان فریش الیکشنز کی طرف جائے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو ایکسیس ہوتی ہے پولیٹیشنز کے پاس بھی، آپ بیوروکریٹس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، آپ کو جو ہے پلس ہوتی ہے چیزوں کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے پاس کیا نیوز ہے یا کیا انفارمیشن ہے کہ الیکشنز گورنمنٹ اب کب کرانے کا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ نون لیگ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ اور اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے تو آپ کا اپنا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بھائی، میں خود تو جلد از جلد اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے حق میں ہوں، کیونکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے وہ انتخابات نہیں تھے. میں نے اس میں ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا اور نہ دوسروں کو ووٹ ڈالنے کا کہا تھا، کیونکہ ہمیں وہ سب کچھ پتہ تھا کہ کس طرح لوگوں کے بازو مروڑ کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا تھا. اور اس سے پہلے میرے ادارے پہ بہت پریشر ڈالا گیا اس وقت آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ میں وہ پیغام ریکارڈ کروں کہ پاکستان کو ووٹ دو. لیکن میں استعفے پہ تیار ہوا، لیکن میں نے وہ پیغام ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میرا ضمیر نہیں مانتا تھا، میں اس کو الیکشن نہیں مانتا تھا. میرے نزدیک جو گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی یہ اسمبلیاں ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والا جو سینٹ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والا جو صدر ہے، یہ سارے اس کو آپ سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مصنوعی اور جعلی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ان کو جینون عوام کا ترجمان نہیں سمجھتا. اور اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن میرے اپنے ان دلائل ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر اس کا پہلے لیڈر عمران خان تھا اور اب اس کا لیڈر شہباز شریف بن گیا، تو ان اسمبلیوں کی حیثیت بدلتی نہیں ہے. جو حیثیت میری نظروں میں پہلے تھی ان کی، وہ اب بھی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں. لیکن اس وقت عملاً پوزیشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جلد الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، کیونکہ اس وقت اندرونی سندھ کے علاوہ باقی پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حالت بہت پتلی ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موقف اپنایا ہے، اس کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے اور تیاریوں کے لیے کم از کم 7 ماہ چاہیے. خود میرے خیال میں شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو انتخابی اصلاحات ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مینیپولیشن کے لیے اور پری پول ریگنگ کے لیے یا ڈیورنگ پولنگ ریگنگ کے لیے عمران خان صاحب نے تیاریاں کر لی تھی، تو ان چیزوں کو وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ان کے پاس تو ایک جائز عذر کے طور پر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے کہ جس میں وہ کام نہ ہو سکے جو پچھلے الیکشن یا اس سے پہلے الیکشنوں میں ہوتا رہا. تو سردست تو ارادہ یہی لگتا ہے کہ دسمبر سے پہلے انتخابات کا کسی بھی فریق کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہاں، پاکستان میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ پریڈکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ افراد کے ہاتھوں میں معاملہ ہوتا ہے. مثلاً ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف زرداری صاحب ہیں، پھر اسی طرح ہمارے اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں. تو یہ کہ اگر ان کی کوئی سوچ بدلتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن سردست میری انفارمیشن بھی یہی ہے اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ نومبر دسمبر تک انتخابات کا
کوئی امکان نہیں ہے۔ میرا نام اسماعیل ہے، ضلع بڈگرام، تحصیل علی، گاؤں کنئی سے میرا تعلق ہے، خیبر پختونخوا۔ سلیم صاحب، بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں کرپشن کے جو الزامات لگتے ہیں سیاسی لوگوں کا ایک دوسرے پر اربوں خربوں الزامات، کیا اس میں کچھ حقائق بھی ہوتی ہے یا ویسے؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے سطح پر کرپشن ہو رہا ہو۔ اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ کیا بیوروکریٹس کے بغیر بھی کوئی سیاسی بندہ، کوئی سیاسی وزیر اس طرح کر سکتا ہے، کرپشن کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو کرپشن صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی لیول پہ کرپشن نہ ہو رہی ہو۔ کسی میں شرح زیادہ ہے، کسی میں شرح کم ہے، لیکن کرپشن بہرحال جہاں انسان ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں۔ جو ممالک ڈیولپ ہو چکے ہیں، جن کے ہاں ادارے مضبوط ہیں، جن کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم مضبوط ہے، تو وہاں پہ کرپشن نسبتاً کم ہے، ہوتی پھر بھی وہی ہے، یا ان کو دوسرے نام دیے جاتے ہیں، مثلا کمیشن کا نام دیا جاتا ہے، کسی اور چیز کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یا کرپشن کی شکل بدل جاتی ہے، لیکن کرپشن دنیا کے ہر ایک ملک میں ہے۔ کرپشن کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم بحیثیت سوسائٹی اخلاقی زوال کے شکار ہیں۔ یہ صرف ہم سیاستدانوں کا تو چونکہ ذکر بہت کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں صحافی کرپٹ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں استاد کرپٹ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں دکاندار کرپٹ نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں جرنیلوں نے کرپشن نہیں کی ہے؟ کیا پاکستان میں ججز نے کرپشن نہیں کی ہے؟ تو اس معاملے میں میرے خیال میں ایک تو صرف سیاستدانوں کو جو ہم نے الگ دائرہ ایک بنا کے اور ان کو بدنام کیا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، جس طرح کے تمام ججز غلط نہیں ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، تمام جرنیل کرپٹ نہیں ہیں، تمام صحافی کرپٹ نہیں ہیں، تو اسی طرح تمام سیاستدان بھی کرپٹ نہیں ہیں۔ سیاستدانوں میں کرپٹ ترین بھی ہے اور سیاستدانوں میں بڑے عظیم لوگ بھی ہیں۔ مثلا ہم یہ بڑی پارٹیوں میں جو کرپشن کے لیے بہت بدنام کی گئی ہیں، ہم ان میں کہہ سکتے ہیں مثلا قمر زمان کائرہ پہ کیا کسی نے کبھی کرپشن کا کوئی الزام لگایا ہے؟ فرت اللہ بابر پہ کیا کرپشن کا کوئی الزام کبھی لگا ہے؟ اسی طرح پرویز رشید پہ کیا کبھی کرپشن کا الزام لگا ہے؟ تو لیکن آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو دینی پارٹیوں میں بھی کرپشن ہے۔ یہ جو کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی تھی پی ٹی آئی، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں مانیکا خاندان کیا کرتی رہی، اس میں خسرو بختیار نے کیا کیا، کیوں ملک سے نکل گئے، اس میں باقی وزیروں نے، ابھی جب آپ کے ان کے قصے سنیں گے تو آپ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھول جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کرپشن ہو بھی رہی ہے، لیکن کرپشن روکنے کا رستہ یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا نظام بنائیں کہ جو اکراس دا بورڈ ہو، جس میں تفریق نہ ہو کسی فرد کا، کسی ادارے کا یا کسی شخصیت کا، جو سب کا احاطہ کرے کہ جرنیل بھی اس کی زد میں آئے، جج بھی اس کی زد میں آئے، جرنلسٹ بھی اس کی زد میں آئے، سیاستدان بھی اس کی زد میں آئے، کوئی اور بھی اس کی زد میں آئے۔ اور اس کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو بہتر کیا جائے مجموعی طور پر۔ پھر دوسری چیز جو زیادہ ضروری ہے، جو اس وقت دنیا میں کرپشن کا رستہ روکتی ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ مثلا اگر اس پہ زور دیا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جب پرانے زمانے میں پاسپورٹ بنتے تھے یا شناختی کارڈ بنتے تھے تو اس میں بھی بڑی کرپشن ہوتی تھی۔ اب اگر آپ نے اس کو آن لائن کر دیا ہے نادرا کے ذریعے، تو وہ امکانات خود بخود بہت کم ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو چنگی ہوتے تھے محصول کے، اس میں بہت زیادہ جگہ جگہ پہ گپلے ہوتے تھے۔ اب جب آپ نے جو موٹر وے کے ٹول ٹیکس کے معاملے کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے، تو اس سے خود بخود وہ کرپشن کا رستہ رک گیا ہے۔ تو کرپشن کے لیے کوئی پارٹی
نہ مکمل طور پر خامیوں کا مجموعہ ہے نہ خوبیوں کا مجموعہ ہے. اور کرپشن سارے لوگ ہمارے ہر طبقے میں کرپٹ لوگ بھی ہیں اور اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. اس کے خاتمے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو ایک منصفانہ نظام اور دوسرا ڈیجیٹلائزیشن، کہ فرد کے ہاتھ سے اختیار جا کے وہ مشین اور سسٹم کے ہاتھ میں چلا جائے. مان بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے. سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ہیڈ لائنز پڑھ رہا ہوں جس میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میر جعفر نے چوروں کو مسلط کیا، میر جعفر نے بھٹو کو پھانسی دی. تو سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ میر جعفر کسے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ تو ایک الگ المیہ ہے. مثلا خود عمران خان صاحب کے بیانیے میں ایک تضاد کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں، پہلے تو انہوں نے یہ فلسفہ گڑھ لیا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت گرائی ہے. تو پھر امریکہ کو میر جعفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میر جعفر تو مسلمانوں کی صفوں میں سے آیا تھا نا. تو جو بائیڈن کو تو آپ میر جعفر نہیں کہہ سکتے. اور اب جب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ جو امریکی سازش کی تھیوری انہوں نے بنائی تھی تو وہ منگڑت ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے. پھر ہم بار بار یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایک قدم تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے امریکہ کا کچھ بگاڑا ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی ہوگی، لیکن ملک کے اندر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اصل میں یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے زور بازو سے اقتدار میں نہیں آئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے 2010 سے ان کی پارٹی میں ہوا بھرنی شروع کر دی تھی. یہ شاہ محمود قریشی، یہ اسد عمر، یہ شفقت محمود، یہ جہانگیر ترین، یہ علیم خان، یہ سارے لوگ خود شامل نہیں ہوئے تھے، یہ شامل کروائے گئے تھے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے ان کے جو مخالفین تھے نواز شریف اور زرداری، ان کو ہاتھ پاؤں سے باندھا گیا اور اسی عمل میں نیب اور ان سب اداروں کو بھی استعمال کیا گیا اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا گیا. لیکن اس کے بعد بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ RTS سسٹم فیل کروایا گیا. پھر پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کے ان کے لیے ٹھپے لگوائے گئے. مثلا اب یہ قاسم سوری کا معاملہ آپ دیکھ لیں، صرف ان کا ٹریبیونل تک گیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو تیسرے نمبر والے ہیں اور 50,000 سے زیادہ ٹپے ان کے لیے لگائے گئے ہیں. پھر ان کے لیے حکومت چلانے میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ 2 قدم آگے بڑھ کے ان کو سپورٹ کرتی رہی. اب مثلا ہمیں اس وقت کے DGISPR کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان کی حکومت کے بارے میں مثبت رپورٹنگ کریں، اور اگر ہم ان کے بارے میں جینون رپورٹنگ کرتے رہے تو ہمیں ادھر سے روکا جاتا تھا. اسی طرح پھر ان کے تمام مسائل، اب جو سینٹ میں کے چیئرمین کا معاملہ ہو یا اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہو، تو یہ سب کچھ عمران خان نے آؤٹ سورس کیا تھا. یہ ان کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. لیکن عمران خان نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ ایک تو انہوں نے معیشت تباہ کر دی، سفارتکاری کے محاذ پہ بھی پاکستان کو رسوا کر کے رکھ دیا، خود کئی جگہوں پہ قومی سلامتی کے اداروں کو انہوں نے رسوا کر دیا اور ان کو ہزیمت سے دوچار کر دیا. چنانچہ تنگ آ کر انہوں نے ان کو وہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ تھا وہ مزید پرووائڈ کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید عمران خان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے. اب مثلا MQM کو اپنی مرضی سے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، MQM کو اسٹیبلشمنٹ نے جبر کر کے ان کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. باپ پارٹی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی. تو جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ان کی حکومت دڑام سے گر گئی. اور اس دوران ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ لوگوں کو لالچے بھی دیتے رہیں، ان کا منت ترلا بھی کرتے رہیں، ان کو ایکسٹینشن کی آفرز بھی کرتے رہے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ماضی کی طرح میرے لیے غیر قانونی کام کریں اور میری حکومت کا سہارا بنے. لیکن انہوں نے
اس کام سے توبہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا آپ جانیں اور آپ کے سیاستدان جانیں. تو اس کے نتیجے میں ان کی ظاہری بات ہے کہ پھر جب مقابلہ ان کا سیاستدان سے ہو گیا تو ان کا یہ حشر ہو گیا. پھر اسی طرح وہ قانون شکنی اور آئین شکنی پہ اتر آئے. مثلا انہوں نے ایک تو جو آئین کا تقاضا تھا پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا وہ نہیں کرانا چاہتے تھے، وہ آئین شکنی تھی. انہوں نے وہ اسپیکر سے بھی کروا دی، متعلقہ مقررہ دنوں میں اجلاس نہیں بلایا، پھر ووٹنگ نہیں کر رہے تھے. معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یونانیمس ڈیسیجن دیا کہ فلاں تاریخ کو اس وقت سے اس وقت تک ووٹنگ ہونی چاہیے. اب وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بعض لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں کہ 12 بجے سپریم کورٹ کیوں کھلا، لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے 12 بجے تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. اگر اس 12 بجے تک یہ ووٹنگ نہ ہوتی جس کے سپریم کورٹ نے کلیئر کر آرڈر دیے تھے تو اگلے دن سپریم کورٹ کی میری نظروں میں کیا حیثیت ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اپنے فیصلے پہ عمل کروانے کے لیے سپریم کورٹ کو رات 3 بجے بھی سپریم کورٹ کھولنا چاہیے تھا. اب اس سارے عمل میں عمران خان صاحب یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے ماضی کی طرح ڈنڈا استعمال کرے، لیکن اب کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں، ہم آئین کے ساتھ، ہم قانون کے ساتھ، اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ، ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے ان سے، وہ قومی فوج ہے، وہ کسی پارٹی کی فوج نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے عمران خان اندر سے اپنے ان محسنوں پہ برہم ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنی بھی ٹرولنگ عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا سے کروائی تو ان کے ٹاپ ٹرینڈ تو پھر مرد آباد امریکہ ہونا چاہیے تھا، مرد آباد برطانیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے ٹاپ ٹرینڈ کچھ اور تھے. وہ یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے یا پھر جوڈیشری کے خلاف تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جا کے عمران خان کس طرف اس کو موڑنا چاہتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا اشارہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے.